زمین آلہ ہے اپنا ماہ پارا کھو دیا ہم نے، زمین آلہ ہے اپنا ماہ پارا کھو دیا ہم نے۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی ایام کے بعد آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں، ایک خاص رپورٹ لے کر حضرت مولانا اسرار الحق قاسمی نور اللہ مرقدہ کی حیات و خدمات پر۔ آپ دیکھ رہے ہیں بصارت اسلامک فیکس چینل، میں ہوں آزاد ساحر قاسمی۔ زمین آلہ ہے اپنا ماہ پارا کھو دیا ہم نے، فلک روتا ہے جن پر وہ ستارہ کھو دیا ہم نے۔ نظر جن کی وہ قابی تھی، ارادہ تھا ہمالیہ سا، وہ ایک بندہ نہیں جامع ادارہ کھو دیا ہم نے۔ اٹھا اسرار حق کچھ اس طرح دنیا فانی سے، زمانہ کے اٹھا حق کا اشارہ کھو دیا ہم نے۔ سال رواں نے ماہد موت میں کئی اکابرین علماء و قائدین کو اتارا تھا، ابھی وہ غم بھرا بھی نہیں تھا کہ اچانک ایک نیا غم پھر سامنے آ گیا، اور خبر آئی کہ ماہر خطیب، قائد اعظم، بے باک ادیب، نامور صحافی، دور اندیش و بابصیرت عالم دین، ممبر آف پارلیمنٹ حضرت مولانا اسرار الحق قاسمی نور اللہ مرقدہ ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئے۔ موصوف سے ہر کوئی آشنا ہے، مولانا مرحوم کی شخصیت ہمہ جہت خوبیوں کی حامل تھی۔ مولانا مرحوم سماجی رہنما کے ساتھ ساتھ مذہبی رہنما بھی تھے۔ مولانا مرحوم نے اپنی زندگی کے تمام مشکلات و مسائب، تعب و تھکان کو محسوس کیے بغیر ان کو ملت کی خدمت میں اثر تاپ لگے رہے۔ معروف عالم دین مولانا فضیل احمد ناصری کے مطابق مولانا مرحوم کی پیدائش صوبہ بہار کے ضلع کشن گنج میں سن 1942 میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم علاقائی مدارس میں حاصل کرنے کے بعد ایشیا کی عظیم یونیورسٹی دارالعلوم دیوبند سے سند فراغت حاصل کیے۔ بچپن سے ہی قوم کی خدمت اور ملک کی خدمت کا جذبہ تھا، یہی وجہ تھی کہ آپ کئی مدارس میں تدریسی خدمات انجام دینے کے ساتھ ساتھ رفاہی کام میں ہمیشہ سرگرم عمل لگے۔ الحمدللہ علمی لیاقت، تحریکی کردار، دور اندیشی، ہنرمندی، خدمت خلق کا جذبہ ایسا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جمعیت المہند متحدہ کے کلیدی عہدے سے سرفراز کیا، اور آل انڈیا دینی و ملی فاؤنڈیشن جو مسلمانوں کی ایجوکیشنل سہولیات فراہم کرنے والی تنظیم ہے، اس کے آپ بانی بھی رہے، اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے خاص رکن بھی رہے، اور آپ کی انتھک کوششوں کی بنیاد پر بہار میں اور کشن گنج میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شاخ بھی بنی۔ مولانا مرحوم کے اندر مسلمانوں کو عصری تعلیم دلانے کا اتنا شوق اور اتنا جذبہ تھا کہ آپ نے اس کے لیے پوری زندگی قربان کی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب غازی آباد کے وجے نگر محلے میں ناچیز کی تقریر کے بعد مرحوم کا خطاب تھا، تو آپ نے اپنی زندگی کا مقصد اس جملے میں واضح فرما دیا تھا کہ میری چاہت ہے کہ مسلمانان ہند دنیاوی تعلیم کے اس معیار کو پہنچ جائیں کہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اپنی اور اپنے ملک کی تقدیر اپنے ہاتھوں سے لکھے۔ چراغ دین و دانش بجھ گیا ہندی مسلمہ کا، اندھیرا چھا گیا ہر سو منارہ کھو دیا ہم نے۔ ہر خاص و عام میں اس بات کی خوشی رہی، اور بالخصوص مولوی طبقے میں، کہ دارالعلوم دیوبند کے ایک فاضل الحمدللہ 2 مرتبہ ممبر آف پارلیمنٹ رہے۔ آپ سیاسی خدمات میں اس قدر مضبوط تھے کہ قوم کے لیے ببانگ دہل اور بے باک و نڈر ہو کر آواز اٹھاتے تھے، اور ایوان حکومت میں بڑی قوت کے ساتھ اپنے ملک اور اپنے قوم کے لیے بات رکھتے تھے۔ شبابی شان سے باطل کو جس نے جم کے للکارا، خدایا وہ حریف سنگ بارہ کھو دیا ہم نے۔ یہ حقیقت ہے کہ مولانا مرحوم کی حسرت وفات صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پورے ملک کے لیے ایک ایسا نقصان ہے جس کی تلافی ضروری ہے، اور بالخصوص صوبہ بہار کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مولانا مرحوم کا ایک نعم البدل عطا فرمائے، جو مسلمان اور ملک کے تھے مولانا مرحوم کے ہم نظر اور ہم یہ خیال ہوں۔ مسلمانوں میں جینے کا ہنر اب کون بانٹے گا، جہاد زیست کا ایک استعارہ کھو دیا ہم نے۔ اب ضرورت ہے کہ مولانا اسرار الحق قاسمی نور اللہ مرقدہ جیسا خطیب آئے، جو اپنی زبان سے اپنے ملک اور ملت کو بچانے کی بات کرے،
اب ضرورت ہے مولانا اسرار الحق قاسمی نور اللہ مرقدہ جیسا قلمکار اور صحافی آئے جو اپنے قلم سے خوابیدہ مسلمان اور ملک کے نوجوانوں کو جگائے. ضرورت ہے مولانا اسرار الحق قاسمی نور اللہ مرقدہ جیسا مفکر و مدبر قوم کے اندر آئے جو اپنی قوم کے اندر فکر پیدا کرے کہ ہمیں مسلمانوں کو اور ملک کو تحفظ دینا ہے اور مسلمانوں کو اور اپنے ملک کو آگے بڑھانا ہے. ہمارے بہار کے نوجوان علماء میں، نوجوان احباب میں یہ صلاحیتیں پیدا کرنی ہوں گی اور یہ استعداد پیدا کرنے ہوں گے کہ ہمارے کام سے اور ہمارے عمل سے اور میدانی سطح پر محنت اور کوششوں سے حضرت مولانا مرحوم کا نام ہمیشہ تک کے لیے زندہ رہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی بھائیوں کو ان باتوں کی طرف توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. میں اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.